لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. معزز حاضرین، یہ کچھ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ بحر احمر کے ساحل پر ایک حکومت تھی جسے دنیا سلطنت فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، جو افریقہ کے دو حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ افریقہ دو حصوں میں منقسم ہے، ایک کالا افریقہ اور دوسرے گورا افریقہ۔ یہ گورا افریقہ ایک بحر احمر کے ساحل پر، پھر آگے آپ جائیں گے تو بحر متوسط کے ساحل پر، اور اس سے آگے جائیں گے تو بحر ازرق کے ساحل پر آپ کو یہ گورا افریقہ ملے گا۔ جیسے مصر ہے، تونس ہے، جزائر ہے، مراکش ہے، یہ سب پورا ساحل کے علاقے ہیں، اور اس سمندر کو جب کراس کریں گے تو ادھر آپ کو اسپانیہ اور فرانس اور دوسرے ملک ملیں گے جہاں کسی زمانے میں مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ تو اس زمانے میں نجومیوں نے اس وقت کے فرعون اور وقت کے حاکم کو خبر دی کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے وجود اور تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس بچے کا وجود تمہاری موت کے ہم معنی ہوگا۔ اس لیے جب فرعون نے یہ بات سنی تو انتہائی کرب اور بے چینی کا شکار تو ہوا ہی، لیکن چونکہ حاکم وقت تھا اور دعوت تو تھا ہی اس کا انا ربکم الاعلی، اس نے پوری قلمرو میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے، اگر بچی پیدا ہو تو اسے زندہ رکھا جائے، لیکن اگر بچہ پیدا ہو تو اس کے وجود کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی پیدائش میرے وجود اور میری سلطنت کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور پھر آپ سوچیں کہ حاکم وقت کی جو قوم ہے قبطی، اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی جو قوم ہے غلام محکوم اور ان کے تابع فرمان، اور حاکم وقت کا فرمان ہے کہ کسی بچے کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ مصر کے اس آبادی میں بنی اسرائیل کس طرح کی زندگی گزارتے رہے ہوں گے۔
بنی اسرائیل کے گھروں میں صبح و شام کس طرح سے گزر ہوتا رہا ہوگا، کیونکہ حاکم وقت کے حکم کے مطابق اس روئے زمین پر کسی بچے کو زندہ رہنے دینے کا حق نہیں ہے، نہیں زندہ رہنے دیا جائے گا، اور فعلاً ہزاروں اور لاکھوں بچوں کو قتل بھی کر دیا گیا۔ مگر جب اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی تو ایسے اسباب تیار کیے، وہ اسباب اگر میں گناؤں تو بات بہت لمبی ہوگی، لیکن سر بس میں آپ کو چند باتیں بتا کر آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ اس بچے کی پرورش اسی کے گھر میں کی کرائی جس نے ابھی چند سال پہلے یہ اعلان کروایا تھا کہ کسی بچے کو، وہ بھی بنی اسرائیل کے کسی بچے کو، اس روئے زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ مگر اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن، اس کے وجود کا، اس کی سلطنت کا، اس کی حکومت کا سب سے بڑا دشمن دربار شاہی میں پرورش پا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو روئے زمین کے دوسرے حصوں سے بچا کر فرعون کے دربار میں پہنچایا، اور فرعون اپنے دشمن کی پرورش کرنے پر مجبور ہے۔ بیوی کا دباؤ ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر ہماری سلطنت کا وارث بنے گا، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے۔ اور پھر اور تھوڑا پیچھے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 4 یا سن 5 ہجری علیہ اختلاف روایات، امام بخاری وغیرہ سن 4 ہجری کہتے ہیں اور مورخین کے ہاں وہ سن 5 ہجری ہے۔ غزوہ خندق مدینے کے اطراف میں پورے جزیرے عرب کی جو دشمن آبادی تھی، قریش اور غطفان، یہ دو زبردست اور سردار قبیلے تھے، اور بقیہ چھوٹے چھوٹے قبیلے ان لوگوں کے تابع ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں نے جب متحدہ محاذ بنایا اور اپنی سازش میں یہودیوں کو شریک کیا، یا یہودیوں نے ان کو اپنی سازش میں شریک کر کے پورا جم غفیر 10 سے 12 ہزار کا لشکر مدینے کی ایک چھوٹی سی آبادی پر پھر پڑا۔ اس وقت مدینے کی کل آبادی جب شمار کی گئی تو میرا اندازہ ہے کہ 1000 سے زیادہ آبادی اس وقت نہیں تھی مدینے کی، وہ آبادی جو میدان جنگ میں لڑائی کر سکتی تھی، ورنہ بچوں اور عورتوں کی تعداد تو خیر تھی۔ تو ایسی صورت میں جزیرے عرب کا بیشتر حصہ قریش اور غطفان کی سرداری میں اور یہودیوں کی سازش میں مدینے پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کو کسی طرف کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ پریشانی کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، دل حلق میں آ کر کے اٹک گئے ہیں، دل سینے سے نکل کر آپ کے گردن میں آ کر کے پھنسے ہوئے ہیں، اور تمہارے دل میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ آپ مدینے کا وہ منظر اور مسلم آبادی کی اس بستی کا تصور تھوڑی دیر کے لیے دماغ میں کیجئے، کیا صورتحال تھی جس سے اس زمانے کے مسلمان دو چار ہو رہے تھے۔ پوری آبادی کو ایسا لگ رہا تھا کہ دشمن کچا کھا جائے گا۔ آپ بتائیے 12 اور 10 ہزار کا لشکر، اور وہ بھی چاروں طرف سے آ کر مدینے کا محاصرہ کر رہا ہے۔ اس بیچ میں زندگی گزارنا، ان گزرے ہوئے ان آنے والے ایام کا سامنا کرنا جرات اور پامردی کے ساتھ کس قدر پتا پانی کر دینے والا مرحلہ تھا میرے دوستو۔ غور کیجئے، اگر آپ اس آبادی میں موجود ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو دشمن نے اس بری طرح سے اپنے شکنجے میں کسنے کی کوشش کیا، آپ کی پوری آبادی کو اپنے نرغے میں لے لیا ہے، آپ کے لیے کوئی جائے فرار بھی نہیں اور جائے مادن بھی نہیں، نہ رک سکتے ہیں نہ آگے بڑھ کر نکل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے جو نقشہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ دل یہ انتہائی کرب، انتہائی پریشانی اور انتہائی بے چینی کا منظر ہے کہ انسان کا دل سینے سے نکل کر حلق میں پہنچ رہا ہے۔ اب اور سب کا معاملہ انسان کو لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب زندگی کے چند ساعتیں یا چند ایام باقی رہ گئے ہیں، ورنہ دشمن ہم کو کچا کھا جائے گا۔ لیکن کیا یہ ہو پایا؟ کیا بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل اور ان کا حکم بنی اسرائیل کے وجود کو دنیا سے ختم کر سکا؟ بنی اسرائیل کے وجود کو قبطیوں کی حکومت اپنے زور و قوت اور اپنے تلوار کی نوک پر ختم کرنے کی 1000 کوششوں کے باوجود کیا بنی اسرائیل دنیا سے مٹ گئے؟ مٹا کون؟ وجود کس کا ختم ہوا؟ ظلم کی جب انتہا ہوئی تو اللہ رب العالمین نے دریا میں غرق کس کو کیا؟ موسیٰ کو یا ان کے دشمن کو؟
اور جب مدینے پہ احزاب نے حملہ کیا تو مدینے کے مسلمان محفوظ رہے. اگر جانوں کے اتلاف کا شمار کیا جائے تو 2 اور 3 دونوں طرف سے ملا کر کے جانے جائے ہوئی، اور اس کے بعد دشمن مجبور ہو گیا بھاگنے پر. وہ اسباب کچھ اور ہیں، لیکن سر دست میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ میں اس طرح کے جو مناظر ہیں، اس طرح کے جو حالات ہیں، کئی دفعہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے ہیں. کئی مرتبہ مسلمانوں نے ان جیسے حالات کا سامنا کیا ہے. اگر آپ کو اللہ رب العالمین بصیرت عطا کرے تو آپ واقعہ ردہ پر ایک ہلکی سی نظر ڈالیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مدینے کے اطراف میں مسلمان مرتد ہو گئے، لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں بچا ہوا باقی لشکر شام کے محاذ پر بھیج دیا. مدینہ لشکر سے خالی ہو گیا، اور یہی ڈر تھا بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام کو، اب مدینے کا کیا حال ہوگا. اگر باہر پتہ چل گیا ان مرتدین کو تو مدینے میں ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی. لیکن کیا ایسا وہ کر سکے؟ اور پھر آگے آئیے، 656 ہجری میں بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. لاکھوں انسانوں کو اتنی بری طرح سے قتل کیا گیا کہ لکھا ہے ابن اثیر نے الکامل کی تاریخ میں، اگر الکامل ابن اثیر میں ابن اثیر کی جو تاریخ وفات ہے وہ اس واقعے سے تقریباً 70 سال پہلے وہ انتقال کر گئے ہیں. تو گویا کہ بغداد تک پہنچنے سے پہلے تاتاریوں کا جو ستم عالم اسلام پر مسلط تھا اس کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے. اگر انہوں نے بغداد کی تاراجی اور بغداد کی تباہی دیکھی ہوتی تو منظر کچھ اور ہوتا. سر دست میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے اگر میں ان کے ظلم و ستم کی پوری بات لکھوں تو جنہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا ہے وہ کہیں گے کہ میں نے مبالغہ کیا ہے یا جھوٹ لکھا ہے، اور اگر میں نے اسے بیان کرنے میں کوتاہی سے کام لیا تو میرے معاصرین کہیں گے کہ فتنے کا اور واقعے کا بیان کرنے میں نے حق ادا نہیں کیا. یعنی اگر میں پورا بیان کروں تب بھی میرے زمانے کے لوگ کہیں گے نہیں یہ پوری بات نہیں، ابھی اور کچھ رہ گیا. اور اگر میں پورا بیان کروں بعد والے آئیں گے تو کہیں گے نہیں یہ ہو نہیں سکتا، یہ مبالغہ سے کام لیا ہے ابن کثیر نے. اور پھر اس کے بعد پورے عالم اسلام میں یہ بات گشت کر رہی تھی کہ تاتاری ناقابل شکست ہیں، انہیں میدان میں کبھی ہرایا نہیں جا سکتا. یہ پورے عالم اسلام میں بات تھی. اسی لیے لکھا ہے، بعض مورخین نے یقین نہیں ہوتا کہ تاتاری چند مسلمانوں کو پکڑتے تھے بغداد اور اس کے علاوہ وہ ماوراء النہر کے جو علاقے ہیں، اور ان سے کہتے تھے کہ تم یہاں ٹھہرے رہو، میں بھی تلوار لے کے آتا ہوں تب تمہاری جان لوں گا. کہتے ہیں کہ وہ واپس آنے تک وہاں بھیڑ کی طرح سے کھڑے رہتے تھے. ان کے پاس مزاحمت کی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس یہ عقل نہیں تھی کہ وہ پتہ نہیں کب آئے گا لاؤ یہاں سے بھاگ جائیں، اتنی بھی توفیق ان کو نہیں ہوتی تھی. یہ وہ مبہوتیت، مرعوبیت اور شکست خوردگی کی جو ذہنیت بن گئی تھی، یہ اس کی وجہ سے یہ بات ان کے دماغ میں نہیں بیٹھتی. اور پھر اور آگے آئیے آپ اگر تو 1947 عیسوی کا منظر اگر آپ دیکھیں گے، جن لوگوں نے پڑھا ہے خاک و خون اور جن لوگوں نے دیکھا ہے آواز دوست، دونوں کا جب مقارنہ کریں گے دونوں کتابوں میں تو کہیں ایسا محسوس ہوگا کہ بات پوری بیان نہیں کی گئی ہے. حالانکہ یہ کتاب لوگوں کے اپنے تصور کے اعتبار سے واقعات کی عکاسی بھرپور کرنے کی کوشش کیا ہے صاحب کتاب نے، مگر اس کے بعد بھی جب دونوں کا آپ موازنہ کریں گے دونوں کتابوں کا، یہ دو الگ الگ کتابیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں ابھی بہت کچھ باقی رہ گیا ہے، ابھی بہت کچھ بیان نہیں کیا گیا ہے. اس طرح کی باتیں اور بھی ہماری تاریخ میں آئی ہیں، میں ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن سر دست میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو کہ ملت اسلامیہ کے حالات بر وقت جو چل رہے ہیں، بابری مسجد کے تعلق سے ایک حاکمانہ فیصلہ آنے کے بعد 370 کو جس طرح سے ختم کیا گیا جس کا نشانہ مسلمان تھے، اور پھر اس کے بعد یہ موجودہ جو شہریت ترمیمی بل پیش کر کے مسلمانوں کے سروں پر ننگی تلوار مسلط کرنے کی جارحانہ کوشش کی گئی ہے، اور پھر آگے کے لیے NRC کے نام سے مسلمانوں کے وجود کو چیلنج کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ ہمارے بہت سے نوجوانوں کو سراسیمہ کر دینے کے لیے کافی ہے. نوجوانوں کو مبہوت کر دینے کے لیے، حیرت زدہ کر دینے کے لیے، مایوسی کے دلدل میں گر جانے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں. آپ اگر ذرائع ابلاغ کی قسموں کو دیکھیں
ٹی وی، انٹرنیٹ اور ذرائع ابلاغ کے جو دوسرے ذرائع آپ استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوگا کہ ایک پوری لمبی آبادی اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں کو نگل جانا چاہتی ہے، مسلمانوں کو کھا جانا چاہتی ہے، اور ہمارا نوجوان مایوسی کے عالم میں ہاتھ پیر پٹک رہا ہے، دماغ دیوار سے ٹکرا رہا ہے، مگر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب رہنمائی کرنے والا انسان، جب قوم کی رہبری کرنے والا کوئی انسان اس کے سامنے موجود نہیں ہوتا، اس کو یہ فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی کرنا کیا چاہیے، مجھے گھر میں بیٹھنا چاہیے یا باہر نکلنا چاہیے، مجھے مظاہرہ کرنا چاہیے یا مجھے کوئی اور دوسرا راستہ اپنانا چاہیے، وہ طے نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے سمتی کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آواز ہے جس کی آواز پر وہ لبیک کہہ سکے، کوئی ایک آواز ہے جو اس کو صدا دے اور اس صدا کے پیچھے وہ دوڑ سکے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ پریشانی دو گنا اور اس سے بھی زیادہ آج ہمارے ذہنوں پر مسلط ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالات کی سختی، پریشانیوں کا جمگھٹا اور دوسرے لفظوں میں آزمائشوں کا انبوہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد ایک صبح ہے، ایک روشنی ہے، ایک اجالا ہے، امید کی ایک کرن ہے جو آپ کا انتظار کرتی ہے۔ اس کے بارے میں میرے رب نے کہا تھا ان مع العسر یسرا، سختی اور پریشانی کے بعد آسانی آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے، دشواری کے بعد اللہ رب العالمین نے سہولت آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں، حالات کا مقابلہ کرنا، حالات کا سامنا کرنا، شریعت کی روشنی سے مدد لے کر اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کا پابند بنانا، یہ ان تمام مسائل کا حل ہے جن کے بارے میں ہم کبھی ڈر، کبھی دہشت اور کبھی خوف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم دو چیز اپناؤ گے، صبر اور تقوی، تو ان کی سازشیں، ان کی چالیں اور ان کی غلط حرکتیں وہ کبھی آپ کو نامراد نہیں ہونے دیں گی، آپ کو ان کے ضرر کا شکار نہیں ہونے دیں گی۔ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا۔ صبر اور تقوی، صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان پامردی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر کی 3 صورتیں ہیں جو مطلوب ہیں ہم انسانوں سے۔ ایک صبر تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری پر اپنے آپ کو روکا جائے، اس فرما برداری کی راستے میں جو دشواریاں، جو پریشانیاں ہیں ان کو انگیز کیا جائے۔ صبر کی دوسری قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کی منہیات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روکا جائے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھا جائے، اس میں جو زحمتیں جھیلنی پڑتی ہیں اسے برداشت کیا جائے۔ اور صبر کا تیسرا مرحلہ یا صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آزمائشیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو پریشانیاں دی ہیں، ان پریشانیوں کے تحمل کی اپنے آپ پر عادت ڈالی جائے، ان کا خوگر بنایا جائے، ان کے لیے لاہ عمل تیار کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا جائے۔ یعنی اعقلھا وتوکل، جو اسباب ہیں ان اسباب کو پورا کیا جائے، اور یہ امید رکھی جائے کہ اللہ رب العالمین خالق کائنات اور مسبب الاسباب ہے۔ وہ رب العالمین جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کروانے پر قادر ہے، وہ اللہ رب العالمین جو احزاب کے جم غفیر کو مدینے کے ارد گرد اپنی ہواؤں کا شکار بنا دینے پر قادر ہے، وہ اللہ رب العالمین جو مدینے کے ارد گرد منتشر مرتد آبادی کو اسلام کے زیر سایہ لانے پر قادر ہے، وہ اللہ رب العالمین جو تاتاریوں کو عین جالوت کے میدان میں دھول چٹانے پر قادر ہے، وہ اللہ رب العالمین ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے
لیے اپنی قوت و رحمت کے ذریعہ ہمیشہ ان کی مدد کرنے پر قادر تھا، ہے اور رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس مدد کو حاصل کرنے والے لوگ پائے جائیں، اس مدد کو حاصل کرنے والے لوگ پائے جائیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ صبر اور تقوی۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ مسلم آبادی کا منظر اور مسلم آبادی کی زندگی کی کیفیت آپ کو دیکھیں تو کہیں سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم رب العالمین کی رحمت کی خواہاں ہے، یہ قوم اللہ رب العالمین کی رحمت کی متلاشی، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امیدوار ہے۔ کہیں سے لگتا ہے آپ کو؟ قبریں اسی طرح آباد ہیں، مراکز شرک اسی طرح سے آباد ہیں، اور شریعت کے مخالف اللہ کی شریعت سے بغاوت پر مبنی سارے اعمال اسی طرح سے آج بھی آباد ہیں جیسے چند دنوں پہلے آباد تھی۔ کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تو کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، آپ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کی مدد کرنے آئے گا؟ حیرت ناک بات یہ ہے کہ دنیا کے انسان مسلمانوں کو اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس لیے ختم کرنا چاہتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ ادھر بھی ٹھکانہ نہیں کیونکہ اسلام کا نام لگا ہوا اس لیے تمہیں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، ادھر بھی ٹھکانہ نہیں کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گی، تم میرے مسلم بندے نہیں ہو۔ تو پھر جائیں کہاں؟ ملے گا کون ان کو؟ کون مدد کرے گا ان کی؟ اس لیے میرے دوستو، جذبات سے ہٹ کر حقیقت کے ناخون اور حقیقت پسندی کے ناخون لینا چاہیے آپ کو، اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حالات کا جبر کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو جائے، بالخصوص ملت ہندیہ اسلامیہ کے لیے، ہندوستان کی مسلم قوم کے لیے، آپ یہ یاد کر لیں کہ روئے زمین کے کسی بھی حصے میں، تاریخ کے کسی بھی دور میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ 40 کروڑ انسانوں کی آبادی کو کوئی دوسری بڑی سے بڑی قوم ختم کر دینے پر قادر ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، نہ ایسا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہونے والا ہے کہ ہندوستان کی یہ 40 کروڑ مسلم آبادی کو کوئی قوم اپنے زور بازو سے دفن کر دے، اپنی زور قوت سے ختم کر دے، اپنی تلواروں اور اپنی دوسری غیر ضروری چیزوں کے ذریعہ ان کا وجود مٹا دے۔ ایسا کبھی نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لیں۔ اس اسباب کی دنیا میں جو لوگ تاریخ کے واقعات سے درس اور سبق حاصل کرتے ہیں وہ یہ بات دل میں بٹھا لیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ فلسطین کی مثال دیتے ہیں، اسرائیلیوں کی مثال دیتے ہیں، لوگ اندلس کا نقشہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اندلس کے بارے میں تو بہت سی باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس کو ہندوستان کے حالات پر فٹ کرنا کس حد تک مناسب ہے۔ شاید کبھی اللہ رب العالمین اس کی توفیق دے۔ لیکن سردست میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی تاریخ کے دروس اور تجارب کے اعتبار سے تاریخ میں نہ کبھی ایسا ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی ایسا ہونے کا امکان ہے کہ اتنی بڑی آبادی جو 40 کروڑ سے زیادہ نفوس پر مشتمل ہو، اسے کوئی دوسری قوم ختم کرنے کے بارے میں سوچے، اس کا وجود مٹانے کے بارے میں سوچے۔ اگر کوئی سوچتا ہے تو اسے جنون اور احمقانہ حرکت کے علاوہ کچھ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس لیے اس بارے میں تو آپ بے فکر رہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے چند کروڑ کی قربانی دینی پڑے، ہو سکتا ہے چند نفوس کی قربانی ہو، لیکن یہ تو تاریخ کا مطالبہ ہمیشہ رہا ہے، یہ تو ہمیشہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے کہ اپنی آبرو، اپنا دین، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے پہلے بھی ہوا تھا، آج بھی ہوا ہے اور کل بھی ہوتا رہے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الجہاد والہجرۃ ماضیان الی یوم القیامہ۔ اس کا یہی مطلب ہے، حالات کا جبر و ستم جب حد سے بڑھے گا تو پھر انسان اپنے دفاع کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی حربہ تو استعمال کرے گا۔ یہ بات پارلیمنٹ میں بھی لوگوں نے کہی ہے گزشتہ دنوں میں، یہ بات ڈھکے چھپے الفاظ میں اور دوسرے لوگوں نے بھی کہی ہے ذرائع ابلاغ پر، لیکن کھل کر کے کوئی آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ لوگوں کی زبانوں پر پہرے ہیں، لوگوں کی زبانوں کی نگرانی ہے، لوگوں کی گفتگو کو زیر کیمرہ رکھا جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں
کہ مایوس ہونے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ ملت کے ساتھ یہ دشواریاں لائی جا رہی ہیں یا مسلمانوں کو اس طرح سے ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ پہلے بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ دانش مندی یہ ہے کہ جو ہو چکا ہے اس سے سبق حاصل کیا جائے، اس سے عبرت حاصل کی جائے، اور خود کو اسی اعتبار سے، انہی اسباب کے اعتبار سے، انہی مہیا وسائل کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھا جائے۔ اور تیاری کی سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل تیاری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے دین کا تابع، اللہ کے دین کا حامل اور اللہ کے دین کا علم بردار بنا لیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ دنیا کی کون سی طاقت آپ کا سامنا کرتی ہے۔ تو اس لیے، اور یہ بات یہاں نہیں پیدا ہونی چاہیے، وہ لوگ گنوار، بدھو اور کم عقل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے دین کے آپ علمبردار بن جائیں تو مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں پورے طور پر نافذ کرو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو وسائل اور اسباب سے کاٹ کر مسجد کے دائرے میں محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کم عقل یا احمق یا متجاہل لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یا یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب دین پر عمل کرنے کی اسپرٹ پیدا ہوگی تو اس میں ملے گا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جب ملے گا، جب آدمی تیار ہوگا تو شریعت کے وہ نصوص بھی ملیں گے جن میں سے بعض ابھی میں نے ذکر کیا اور بعض دوسرے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ بھائی وہ قرآن حدیث کے نصوص وہ بھی تو دین ہیں، ان پر بھی تو عمل کیا جائے گا تیاری کے تعلق سے، ان پر بھی تو عمل کیا جائے گا مادی اسباب کو اپنانے کے لیے، وسائل حیات کو برتنے کے لیے ان پر بھی تو عمل کیا جائے گا۔ یہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے کٹ کر بس صرف نماز کا نام دین اور تقویٰ ہے کیا؟ صرف روزے کا نام دین اور تقویٰ ہے کیا؟ ارے دین ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کو، تمام جوانب کو اور زندگی کے تمام موڑ کا احاطہ کرتا ہے۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو رب کائنات نے اپنی تعلیمات سے پچھڑا رہنے دیا ہو، جسے ترک کر دیا ہو۔ پھر یہ بات سمجھنا کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مسلمان بے سہارا، مسلمان بے بس ہو جائے گا، یہ بات نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہوگی، اور نہ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ينصركم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان كنتم مؤمنين ان كنتم مؤمنين۔ اگر یہ صفت اور یہ شرط ہے آپ کے اندر تو آپ اللہ رب العالمین سے اپنا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، جو آپ نے سنا ہے بعض مواقع پر، جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بعض مواقع پر سنا ہے، اور یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ صدیق اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کفا کا مناشدت کا رب کا، اپنے رب کو قسم دلانا آپ کے لیے کافی ہو چکا ہے، بہت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چادر کندھے سے گر جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اٹھا کر رب العالمین کے سامنے عاجزی، بے بسی اور اپنی کمزوری کا رونا رو رہے ہیں، اور صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بس کیجیے۔ اسباب کے ساتھ میدان میں پہنچے ہیں، تیاری کے ساتھ میدان میں ہیں، پھر بھی رب سے لو لگائی جا رہی ہے، رب سے عاجزی اور فریاد کی جا رہی ہے۔ یہ ہے اصل دین جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو مکلف کیا ہے۔ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات صرف یہ ہے کہ بروقت جو تمام ذرائع ابلاغ میں نوجوان مسلمان، پڑھے لکھے یا غیر پڑھے لکھے، تمام لوگوں کی جو کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ اپنے لوگ ہوں یا وہ دوسرے لوگ ہوں، جو تاثر دینا چاہتے ہیں وہ تاثر سچائی پر مبنی نہیں ہے میرے عزیزو۔ سچائی یہ ہے کہ یہ جو حالات بر وقت پیدا کیے جا رہے ہیں، حالات کا یہ جبر جو آج ہمارے سروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پہلے بھی ایسا ہوا ہے، پہلے بھی ایسا کیا گیا ہے، لیکن کیا ان کوششوں کی وجہ سے مسلمانوں کا وجود دنیا کے کسی خطے سے کبھی مٹ گیا؟ اب آپ ملک کا نام لیں گے، لیکن وہ ایک اور بات ہے جس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کبھی پھر عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں ہمت اور حوصلہ اور اپنے دین پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما۔
حالات کے جبر سے ہماری حفاظت فرما اور دوسروں کے شر سے اللہ رب العالمین ہمیں ستر فرما۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے لو لگانے اور اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، نہ ہمت توڑنے کی ضرورت ہے، نہ بے حوصلہ ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مایوسی کے دلدل کا شکار بنانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی قوت اللہ رب العالمین کا دین ہمارے پاس ہے۔ اس دین نے تاریخ کے ہر مرحلے میں، تاریخ کے ہر زمانے میں ہماری رہنمائی کیا ہے، ہمیں مشکلوں سے نکلنے کا ہنر سکھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پریشانیوں کے دلدل سے کیسے اپنے آپ کو نکالا جائے وہ آج ہمارے سامنے روشنی کے لیے آپ اگر چاہیں تو صرف اور صرف واقع ہجرت کو پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ واقع ہجرت کے دردناک جو مناظر ہیں، جو المناک تصورات ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو ختم کرنے کی پوری تیاری کر لیا دشمنوں نے۔ اللہ کے رسول کے وجود کو آج ختم کر دیا جانا ہے روئے زمین سے، مگر کیا ختم کر سکیں؟ ہجرت کے راستے میں جو تعاقب کیا گیا، جس طرح سے مڑ مڑ کر کے صدیق اکبر پیچھے دیکھتے ہیں، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کھاتے ہوئے راستہ آگے دیکھنے کے بجائے مڑ کر کے پیچھے دیکھتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ اس کو آپ کبھی پڑھ لیں، آپ کو حوصلہ ملے گا، آپ کو ہمت ملے گی، آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کا جذبہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم